صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ تحریم آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن لوگ بھی بنیں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے سخت ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ انسان اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو جہاں اسے اپنی ذات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچے، نیکی والی زندگی گزارے، ایسے ہی انسان کو یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، اپنے بچے، اپنے بیوی، ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، وہ بھی دینداری پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان خود تو 5 وقت کا پکا نمازی ہے، فجر کی نماز پہ بھی اٹھ کے آ جاتا ہے، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، انسان خود تو نماز پڑھتا ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، تو حکم دیا گیا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ۔ تو گویا کہ یہ گھر کا سربراہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل خانہ، انہیں نماز کی، روزے کی، دینداری کی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو کرنے کی، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی یہ خود ترغیب دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اوپر نافذ کرنے میں، نماز پڑھانے میں، باقی دینداری کے امور میں، برائیاں ترک کروانے میں اگر ان کو سزا دینی پڑتی ہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور سزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہڈی پسلی باندھ دے ہو، یہ نہیں، بلکہ کوئی ایسی سزا، معمولی سی، تھوڑی سی سخت، جس کے ساتھ انہیں ادب سکھایا جائے۔ ادب سکھانے کے لیے جیسے آپ دوسرے اپنے امور جو بھی کروانا چاہتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، نہیں جاتے، آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی سختی کر لیتے ہیں، تو ایسے بچوں کی نماز کے بارے میں بھی سوچا کریں، اہل خانہ ان کی نماز کے بارے میں بھی سوچا کریں، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہی آتا ہے۔ ارکان اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد پہلا حکم نماز کا ہی آتا ہے، اور پھر قیامت والے دن اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا ہی پوچھا جائے گا۔ تو نماز کے بارے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو، چاہو تو نہ پڑھو، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا، اور جب تک اس کی موت نہیں آتی 5 وقت کی نماز اس پر فرض ہے۔ اسے کوئی اجازت نہیں ہے کہ چاہو تو 2-3 پڑھ لو، چاہو تو 1-2 چھوڑ دو۔ اور یہ نمازوں کا اہتمام کروانا، نمازیں پڑھوانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ابا جی آپ ہی نہ پڑھ دے ہوں تو پھر اگر والد صاحب خود ہی نماز نہ پڑھے، بچوں کو کہیں کہ بچوں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم جب کرتے نہیں اس کا حکم کیسے دیتے ہو؟ تو پہلے خود نمازی بنیں، پہلے خود دینداری کو اپنائیں، پہلے خود گانا چھوڑیں، پہلے خود جو بھی برائی والے کام ہیں
کسی کے اندر موجود ہیں تو پہلے خود ترک کرے پھر بچوں کی تربیت کرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دے، خود بھی کرو۔ آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پہ لگے رہیں، تو یہ دونوں کا ہے، یہ نہیں کہ یہ تو مانتے ہی نہیں گال، باقی تیری ساری باتیں مان جاتے ہیں۔ بچہ سکول نہیں جاتا تو ڈنڈا برسا دیتا ہے، بچہ دکان پہ نہیں جاتا، کام پہ نہیں جاتا، وہاں تو بڑا جابر بنا ہوتا ہے، نماز پہ نہیں جاتا پھر تو خاموش رہتا ہے، باقی تیرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں چلو منڈے کھنڈے میں کوئی گل نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نماز کا بھی اتنا ہی اہتمام ہونا چاہیے جتنا تیرے گھر کے دوسرے امور کا ہے، جتنا بچوں کی تعلیم کا ہے، جتنا تیرے کاروبار کا ہے، جتنا بچے کے ڈیوٹی میں جانے کا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ذمہ داری دیکھتے ہو، ایسے ہی بچے کی 5 وقت کی نماز چیک کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو، اہل میں بیوی بھی ہے اور اہل میں بچے بھی ہیں، ان کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تو بھی نماز پہ لگا رہے۔ دونوں کے لیے حکم آیا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 127، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو وہاں دعا کرتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ اس کو قبول کر لو۔ اگلی آیت نمبر 128 سورۃ البقرہ، پھر دعا کی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، 2 کا تذکرہ کیا، باپ ہے، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اپنے لیے دعا نہیں مانگی، بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی مسلمان، میرے بیٹے کو بھی مسلمان، 2 مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مسلمین ہو جائے گا۔ اپنے لیے دعا نہیں مانگی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ نماز پڑھیں، جہاں اپنی نماز کی قبولیت کے لیے دعا مانگے، جہاں اپنے دینداری پہ قائم رہنے کی دعا مانگے، وہاں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا بھی مانگا کریں، اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ میں کوشش کرتا ہوں ان کو نماز پڑھوانے کی، ان کو دینداری پہ لگانے کی، کبھی کوتاہی ہے تو اللہ تو پوری کروا دے، اللہ دین کی طرف تو ان کو لگا دے، اللہ نماز کی محبت تو ان کے دل میں ڈال دے، اللہ برائیوں سے نفرت تو ان کے دل میں ڈال دے۔ مسلمین لکا، اے اللہ مجھے بھی میرے بیٹے کو بھی اللہ اپنا تابع دار بنا دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد جتنی بھی ہو اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ تیرے لیے ایسی امت جو کہ تابع دار بن جائے، مطیع اور فرما بردار بن جائے، تو اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی نیچے جتنی اللہ تعالیٰ ذریت دے ہر ایک کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے، بچوں کے لیے ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ساتھ ہی دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز پہ لگا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار مختلف واقعے پہ یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے خود بھی نماز پہ لگا دے، میری اولاد کو بھی لگا دے۔ اب بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی میچ لگا ہو پھر آخری اوور کوئی نہیں چھوڑتا، نماز کو پکے مومن بھی چھوڑ دیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی خبر نامہ لگا ہو، کوئی ٹیبل ٹاک لگی ہو، کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام لگا ہو تو لوگ نماز کو درگزر کر جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پروگرام نہیں چھوڑنا، فلاں چیز نہیں چھوڑنی، میچ نہیں چھوڑنا۔ تو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ناخلف ایسے آگے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، نماز کو چھوڑ کر میچ کو دیکھنا اس کی خواہشات ہے، اس نے نماز کو چھوڑ دیا، میچ کو مقدم کر لیا۔ کوئی ڈرامہ لگا ہے، نماز کو چھوڑ دیا، ڈرامے کو دیکھ لیا، اس نے اپنی خواہشات کو آگے کر لیا۔ اس کا کوئی 2
نماز کو چھوڑ دیا فخلف من بعدهم خلف اپنی دکان پہ بیٹھا ہے کسٹمر آ گیا ہے دکان سے نہیں اٹھتا فخلف من بعدهم خلف ایسے ناخلف ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ہی ضائع کر دیا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو جب نماز کا وقت آ جائے جب آ جائے نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ تو پھر آ جانا چاہیے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جس کو سب سے بڑا مانتے ہو نا پھر اس کی بات تو ماننی چاہیے پھر ایک دفعہ نہیں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر 2 دفعہ کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے پھر کہہ دیا اللہ اکبر 4 دفعہ مؤذن کہتا ہے بندے سوچ لے اللہ بڑا ہے یہ پھر بیٹھا رہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تیرا اللہ اتنا کریم ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھتا دنیا جہاں کا ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے جب ان کاموں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد چاہا تو نماز پڑھ لی چاہے تو ایسے آ کر سو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جگہ پہ آزمایا تو وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی ہر کام میں کامیاب ہو گئے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ کے طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اپنے لیے دعا مانگے ساتھ ہی اپنی اولاد کو بھی یاد رکھیں خود بھی نماز پڑھیں بچوں کی بھی نماز پڑھوائیں خود بھی اپنے لیے دعا مانگے بچوں کے لیے بھی دعا مانگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان جو کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے نبی نہیں تھے اور بہت زیادہ علم والے تھے ان کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا شرک یہ ظلم عظیم ہے بہت بڑا سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے نبی علیہ السلام سے مختلف موقع پہ پوچھا گیا کہ ایو الذنب اعظم حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جب تو جھک جائے یہ سب سے بڑا تو نے گناہ کر دیا ہے اب ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر قبر میں جا کے جھک جاتا ہے وہاں سے جا کے دعا مانگتا ہے اس نے سب سے بڑا ظلم کر دیا ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عقیدے کو خود بھی سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں بچوں کی بھی تربیت اسی بات پہ کریں حضرت لقمان کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ساتھ اس سے آگے مزید بھی بہت سی باتیں ان کو سمجھائیں یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ہے یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل کیا بچے اگر کوئی چیز اتنی چھوٹی سی ہو جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے جو بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو وہ رائی کا دانہ ہو فتکن فی صخرۃ اور وہ کہیں پہاڑ کی کسی چٹان کے اوپر پڑی ہو اور فی السماوات یا آسمانوں میں ہو اور فی الارض یا زمین میں ہو یأتی بہا اللہ اس کو لے آئے گا تو بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے بچوں کو اللہ کا خوف دلانا چاہیے کہ یہ مت سمجھو کہ تم نے دروازہ بند کر لیا ہے امی ابو نہیں دیکھ رہے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم یہ جو کام کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں یہ نا
خیال کریں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کو سارا پتہ چل رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو ایک دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے، مہلت دی ہے کہ اس دن سارا حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے لائٹ چل رہی ہے، اگر لائٹیں چل رہی ہے، چھوٹا سا ذرہ اگر یہاں کسی کے سامنے رکھ دیا جائے، اس ذرے کو بھی یہاں پر ہر بندہ دیکھ لے گا کہ یہ چھوٹا سا ایک منکا ہے، چھوٹا سا ایک موتی ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، ایک رائی کے برابر چھوٹا سا دانہ جو کسی کی نظر میں آتا ہے وہ یہاں تو نظر آ جائے گا۔ لیکن اللہ کا علم کیسا ہے؟ فرمایا کہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر وہ چھوٹا سا دانہ، چھوٹا سا ذرہ، وہ کسی پہاڑ کی چٹان کے اوپر ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، زمین میں کسی جگہ پر دور دراز پھیلا ہو، اللہ کو اس بات کا بھی پتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کو بات کا پتا ہے، تو پھر انسان کو کہاں جا سکتا ہے؟ جب تو برائی کرتا ہے تو پھر کیوں نہیں سوچتا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے؟ ادھر ادھر تو دیکھ لیتا ہے، اللہ کو نہیں تو دیکھتا، اللہ کی یاد تجھے نہیں آتی۔ جب تو اشارہ توڑتا ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ وارڈن ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تب تو ڈر جاتا ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تیری زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اسے لینے کے لیے اللہ کے نگہبان فرشتے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، وہ اس کے دائیں اور اس کے بائیں وہ سارے کے سارے جو تیرے جو بھی اعمال ہے، جو تو کرتا ہے، ہر تیرا کلمہ لکھ رہے ہیں، ہر تیرا عمل نوٹ ہو رہا ہے، تیری پوری کی پوری ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت والے دن تیرے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر اس دن زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں بول کے کہیں گے، تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہیاں دیں گے۔ پھر جب یہ گواہیاں پوری ہو جائیں گی نا، اس وقت پھر زبان کو کھول دیا جائے گا۔ پھر زبان کہے گی لما شہدتم علینا، تم پاؤں تو خاموش ہی ہو جاتا، ہاتھ تو خاموش ہو جاتا، فلاں ادھر تو خاموش ہو جاتا۔ وہ کہیں گے خاموش ہونے والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، اللہ ہر چیز کو بلا سکتا ہے۔ تو اللہ کہیں پر بھی ہے، اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے۔ پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا مانگتے ہیں، حضرت لقمان وہ بھی اپنے بیٹے کو یہی کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سنت بھی یہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچائیں، صحیح عقیدہ توحید سمجھائیں، پھر ساتھ اس کے بعد نمازوں پہ لے کے آئیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بچوں کی تربیت یہ کریں کہ اچھے کام کیا کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کرو۔ یہ چہرے کو لوگوں سے پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کوئی چودھری صاحب آگے سارے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ چودھری صاحب کا سلام کرنا ہے، اونچی اونچی ہاتھ کر کے چودھری صاحب کی حال ہے، سارے سلام کرتے ہیں۔ اور جب کوئی غریب بندہ آ جائے، غریب بندہ سلام کرے تو ایسے ہاتھ نکالتا ہے، تیرا خیال اس طرف ہے۔ تو یہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ بچے کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تیرا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی کسی نیکی کو کمزور اور کمتر نہ سمجھا کرو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لے، یہ بھی تیری اللہ تعالیٰ نیکی شمار کر لے گا۔ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اپنے بھائی کو تو مسکرا کر مل لے، یہ بھی تیرا صدقہ شمار ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بچے اکھڑ کر نہ چلا کر، عاجزی کے ساتھ چلا کر، یہ تربیت کرنے والی باتیں ہیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کر لے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کر لے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جو اونچی اونچی آوازیں نکالنا ہے وہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں
تو انہیں نماز کا حکم دیے اور وہ 3 سال کا عرصہ انہیں نماز کا کہتے رہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو. یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا کہ مار نہیں پیار، اس سے بھی کام بگڑتا ہے. ہمیں کئی استادوں نے بتایا کہ جب تھوڑی سی مار ہوتی تھی اس وقت بچے کام زیادہ کرتے تھے، اب مار نہیں پیار ہی پیار ہے ہم طرف تو بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتے. تو شریعت جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایسی سختی نہیں کہ بندے کو مار ہی لو، لیکن تھوڑی سی سختی کر کے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا انہیں نماز کی طرف تو لے کے آؤ. یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری بات ہی نہ مانے. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں. وہاں اللہ اپنے پیارے بندوں کی وعباد الرحمان جو رحمان کے بندے ہیں ان کا تذکرہ کرتے کرتے کہ ان میں کیا صفات ہوتی ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری ذریاتنا ہماری اولادوں سے قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو نیک بنا دے، ان کو دیکھے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. یہ یہاں پر بھی ثابت ہو رہا ہے. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7338 7138 نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ وہ حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان اپنے جسم کا حاکم ہے. اپنے جسم کے اوپر تو نے اسلام کو نافذ کیا یا نہیں کیا، اپنے جسم کو تو اللہ کے تابع کیا کہ نہیں کیا، اس کا تم سے سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ بندہ اپنے گھر والوں کے اوپر وہ حاکم ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اسے اس کی رعیت گھر میں جتنے لوگ ہیں، گھر میں بیوی ہے، گھر میں بچے ہیں، ان کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ وہ کوئی بھی بچہ ہے، خواہ وہ مسلمانوں کا ہے، خواہ وہ کافروں کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یولد علی الفطرہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. والدین اس کو یا تو چلتے چلتے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو چلتے چلتے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا چلتے چلتے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بچے کو اس کی تربیت کرنا یہ ہر مسلمان بندے کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر یہودی فطرت اسلام سے نکال کر اسے یہودیت کی طرف لے جاتا ہے، عیسائی فطرت اسلام سے نکال کر اسے عیسائیت کی طرف لے جاتا ہے، تو جس فطرت پہ بچہ پیدا ہوا ہے اس فطرت کے مطابق تربیت کرنا اور اسلام کے مطابق چلا دینا یہ تیری اور میری ذمہ داری ہے. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2516 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا غلام، اے بچے، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات. چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے نبی علیہ السلام کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے ہمیں قرآن سے پتہ چلا. چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھانے لگا ہوں، ان کو تو اچھی طرح یاد کر لے. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کیا کر، اللہ تجھے یاد کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر تو پھر اللہ کو اپنے سامنے پایا کرے گا. گویا کہ اگر تو کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی دشمنی ایسی آ گئی، کوئی مالی تنگی آ گئی، کسی اور مشکل میں پھنس گیا، کہیں بھی کسی مشکل میں آ جائے گا، تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے پھر اللہ تجھے وہاں سے نکال دے گا. شرط یہ ہے کہ تجھے اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب مشکل آن پڑی پھر تو لمبی لمبی دعائیں مانگے، جب مشکل سے نکل گئے پھر تم کون سے میں کون. ایسے نہیں. جب تم اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے مشکلات میں سے نکال دے گا.
آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی بندے کو ایسا کوئی پریشانی آتی ہے، دشمن کا وار ہوتا ہے، اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کو فرشتے نے ہاتھ رکھ کے بچا لیا، ایسی مشکل آئی جس طرح کے فرشتے نے ہاتھ رکھ کے بچا لیا۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے پھر پالے گا، جہاں تیری مشکل ہوگی اللہ تجھے مشکلات میں سے نکال دے گا۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، بچے جب سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے، یا اللہ مدد تو کر دے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو پھر صرف یہ کہنا ہے یا اللہ مدد۔ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے بندے سے یہ نہیں کہنا کہ یا فلان تو مدد کر دے، کسی اللہ کے بزرگ سے یہ کہنا کہ یا بزرگ آپ مدد کر دے، فوت شدہ سے زندہ سے کہنا کہ یہ مدد انہی سے ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ سوال کرنا ہے تو اللہ سے کر، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی۔ اس طرح کی بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1491، 1491۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کخ اس کو نکال دے، اس کو نکال دے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ثم قال، پھر فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم آل رسول صدقہ نہیں کھاتے؟ تو یہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کہ وہ رزق حلال کھاتے ہیں یا کہ رزق حرام کھاتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کو 100 روپیہ دیا ہے اسکول جانے کے لیے اور وہ 1000 روپے کی کوئی بڑی چیز کو کھلونا لے آیا ہے، تو آپ کو اس کا پوچھنا چاہیے کہ بھی آپ کو تو میں نے 100 روپیہ دیا تھا، تو 1000 کی چیز کہاں سے لے آیا ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منہ سے کھجور صدقے کی نکال دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو چیز بندے کے لیے کھانی جائز نہیں ہے وہ بچوں کا بھی خیال کرے کہ بچے کوئی کہیں کسی کی چوری تو نہیں کرتا، کسی کے پین نکال لیا، کسی کی کاپی نکال لی، کسی کے پیسے چرا لیے، تو بچوں کے بارے میں خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5376، حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور آپ کے سامنے کھانا آیا، میرا ہاتھ پورے کھانے میں ادھر بھی جاتا تھا، ادھر بھی جاتا تھا، ادھر بھی جاتا تھا، پورے جہاں پورا برتن ہے پورے برتن سے میں کبھی ادھر سے کھانا لیتا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ یا غلام، اے بچے، سب اللہ، سب سے پہلے تو یہ کیا کر کہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کر، اس کے بعد وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا۔ تو آپ بھی یہ کیا کریں کہ کیا آپ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کیا آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں؟ ہم نے تو بڑے بندے دیکھے ہیں، اب تک بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں کہ ان کے سامنے چائے کا کپ پڑا ہوتا ہے، کھبے ہاتھوں بھر کے پین لگ کرتے۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بچے جو تیرے سامنے ہے وہاں سے تو کھا، جو اس کے سامنے ہے وہ کھائے، جس کے سامنے جو کھانا ہے یہ نہیں کہ تو اگلے کے سامنے سے اٹھا کر کھاتا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تربیت دے دی۔ وہ کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، اس کے بعد جتنی بھی زندگی رہی میں نے کھانا اسی طرح کھایا جس طرح نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا تھا۔ تو بچوں کی تربیت نماز میں، عقیدے میں، اخلاق میں، کردار میں، معاشرے میں رہنے میں،
کھانے میں پینے میں ہر چیز میں بچوں کی تربیت اس طرح کی کرنی چاہیے جیسی کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الکفر والکافرین واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔